سال تھا جناب 2003، یعنی کہ آج سے کوئی 23 سال 24 سال پہلے۔ سردیوں کے دن تھے، لاہور کا ایک پرانا علاقہ۔ جنید کی وہاں پر کپڑے کی دکان تھی۔ جنید کی اپنی کزن سے شادی ہوئی تھی، جس سے اس کی 2 بیٹیاں تھیں، دونوں میں ڈسیبلٹی تھی، اسپیشل چائلڈ تھیں۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنی کزن سے شادی کی وجہ سے ہی اس کو لگتا تھا کہ شاید میری ڈسیبل بچیاں ہوئی ہیں۔ یہ بھی دکھ تھا کہ مجھے بیٹے نہیں دیتی ہے۔ لڑائی جھگڑے رہے اور اس نے کچھ عرصے بعد اپنی کزن کو، جو اس کی بیوی ہو چکی تھی، طلاق دے دی۔ اور لاہور کے قریب ہی ایک شہر ہے، وہاں سے شادی کر کے لے آیا ہنا کو۔ ہنا شاید ارلی 20s میں تھی اپنے، خوبصورت تو تھی ہی، ساتھ باشعور لڑکی تھی، تھوڑی بہت پڑھی لکھی بھی تھی۔ باوجود اس کے کہ ایک چھوٹے شہر سے اس کا تعلق تھا، بہت اچھے طریقے سے وہ گھر نبھا رہی تھی۔ 2 اسپیشل جو چائلڈ بچیاں تھیں، جو اس کی تو اپنی بچیاں نہیں تھیں، اس نے جہاں گھر سنبھالا تو ان بچیوں کو بھی سنبھالا بہت اچھے طریقے سے۔ وقت تھوڑا سا ہی گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بیٹا عطا کر دیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ پریگننٹ ہوئی۔ اس کو پتہ ہی لگا کہ وہ بیٹے سے ہی ایکسپیکٹ کر رہی ہے۔ گھر کا کام اتنا بڑھ گیا تھا، اپنے 2 بچے اس کے، پھر اس کے پہلے 2 بیٹیاں جو دوسری جنید کی دوسری بیگم سے تھیں، تو ان کو بھی سنبھالتی تھی، اور وہ اسپیشل چائلڈ بھی تھیں۔ پھر پورا گھر صاف صفائی، تو اس نے کیا کہ اپنے میکے سے پہلے اپنی ماں کو بولا، ماں کے پاس وقت نہیں تھا، تو اس نے بولا کہ میری بہن کو بھیج دیں۔ ہنا نے اپنی بہن، جس کا نام تمکین تھا، اس کو بلوا لیا۔ تمکین ٹین ایج میں تھی، اپنی بہن کی بہت درجہ مدد کرتی تھی، کافی خیال رکھتی۔ ایک دن ہنا صبح اٹھتی ہے تو ہنا اپنی بہن کو آوازیں دیتی ہے، بہن گھر پہ ہی نہیں ہے۔ شوہر کے بارے میں تو یہ تھا کہ شاید دکان چلا گیا ہو۔ چھت پر جا کے دیکھا، ہر جگہ دیکھ لیا، وہ نہیں ملی۔ محلے میں 1-2 گھروں میں پوچھ لیا جہاں ہنا کا آنا جانا تھا کہ شاید تمکین وہاں گئی ہو، وہاں بھی نہیں ملی۔ کافی جی ڈھونڈائی چلی، پھر کسی طریقے سے نے بولا کہ میرے شوہر کو بلوا دیں، تو دکان پہ بھیجا گیا، تو دکان تو پتہ لگی جی 1-2 دن سے بند ہے، وہ تو آیا ہی نہیں دکان پہ، کل بھی نہیں آیا اور آج بھی نہیں کھلی دکان۔ بڑی تشویش کی لہر دوڑ گئی جی محلے میں بھی، اور پھر ہنا تو دل پکڑ کے بیٹھ گئی کہ میرے بچے پیچھے ہیں، میں گھر دیکھوں، اپنے شوہر کو ڈھونڈوں، اپنی بہن کو ڈھونڈوں، کیا کروں؟ کسی طریقے سے جنید کے بھائی سے رابطہ کیا گیا، جو کسی دوسری کالونی میں رہتا تھا۔ اس کو بلوایا اور اس سے پوچھا، کہہ رہا اس کو تو کچھ نہیں پتا۔ خیر کسی طریقے سے جنید کے بھائی کا رابطہ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی میں نے تو ایسے ایسے اپنی سالی سے، یعنی کہ تمکین سے شادی کر لی ہے، اور میں ایک دوسرے شہر میں موجود ہوں۔ ہنا پر تو یہ جو خبر تھی وہ ایک قہر بن کر ٹوٹی، اور اس نے بولا میں اپنے بچوں کو بھی مار دوں گی، خودکشی کر لوں گی۔ میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتی میری بہن، اور میرے شوہر نے ایسا میرے ساتھ کیسے کر دیا؟ اپنی ماں کو فون کیا، وہاں اس کو ماں کو بلوا لیا یہاں پر۔ ایک رونا پیٹنا مچا ہوا، پرانا محلہ تو گھر میں ہی بڑے بوڑھوں کا ایک جرگہ سا لگا ہوا، ایک بیٹھک لگی ہوئی کہ اب کیا جائے۔ کسی طریقے سے جنید کو بہلا پھسلا کے، دھمکا کے، بہرحال جنید کے بھائی نے، کسی نے بولا بھائی تو نے جو کر لیا کر لیا، کم از کم یہاں تو آ، یا تیرے 4 بچے، تیری بیگم جیسی بھی ہے، بیگم تو ہے تیری، تو نے اس کو چھوڑنا تو چھوڑ دے، جو بھی کرنا ہے یہاں آ کے کرو۔ بہرحال جنید آیا، سب سے پہلے تو اس نے ایک بات بتائی کہ میں تو یہ گھر بیچ چکا ہوں، اور اس کی رقم بھی لے کے میں اپنے پاس ٹرانسفر کر چکا ہوں، یہ تو اس کی تو حوالگی دینی ہے، ساری گھر خالی کرنا ہے، بیوی کا بچوں کا کیا کرنا ہے۔ تو وہاں جو بڑے بوڑھے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے مطابق کہ تم نے اپنی ہی سالی سے شادی کر لی، تو تمہاری اپنی جو کرنٹ بیگم ہے، جو ہنا ہے، اسے تمہارا نکاح ٹوٹ گیا، تو نکاح دوبارہ تمہارا اس سے ہوگا، اور اس سے پہلے تم تمکین کو طلاق دو۔ اب ہنا اور تمکین کی ماں بھی یہاں پہنچ چکی تھی۔ ہنا کی جو ماں تھی اس نے بھی بولا کہ بھائی ہاں تمکین کو طلاق دیں، ہم تو اس کی برادری میں اپنی اس کی شادی طے کر چکے ہیں، وہاں تو کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس نے پھر تمکین کو طلاق دی، اور ہنا سے وہاں کے بڑے بوڑھوں کے مطابق دوبارہ نکاح پڑھایا جائے گا، تو دوبارہ نکاح پڑھایا گیا۔ مجھے نہیں پتا اب اس کی اسلامی شریعہ میں کیا گنجائش ہے، انہوں نے صحیح کیا غلط کیا، بہرحال یہ پورا طریقہ کار اپنایا گیا۔ 2003 کی بات ہے۔ اب تمکین کو لے کے اس کی ماں اپنے شہر چلی گئی، ایک چھوٹا شہر ہے پنجاب کا، وہاں جا کے جس شخص سے منگنی طے ہوئی تھی آنن فانن، اس سے شادی کر دی گئی۔ یہاں پر کچھ عرصے بعد پتہ یہ لگا کہ جنید کے ہنا سے ہی مزید 2 بچے ہوئے۔ ظاہر بات ہے وہ گھر بیچ چکا تھا، وہ محلہ بھی چھوڑ چکے ہیں وہاں سے۔ اب شاید ان کے بچوں کی بھی شادی ہو گئی ہو، جو 2 بیٹے ہوئے تو اس کے بعد مزید مجھے پتہ اللہ نے مزید ان کو 2 بیٹے دیے یا بیٹیاں دی ہیں، مجھے نہیں پتا۔ پہلے جو 2 ڈسیبل بچیاں تھیں ان کا کیا ہوا، کچھ اس کے بارے میں اطلاعات نہیں ہے مجھے، لیکن ظاہر بات ہے 22-23 سال ہو گئے اس بات کو۔ اب اس میں 2-3 چیزیں، ایک تو یہ کہ تمکین جو سالی تھی جنید کی، جس نے اس سے شادی کر لی تھی اور پھر دوسرے شہر چلا گیا تھا، اس کو اس کی ماں نے طلاق دلوا کے وہاں اس بندے
کہ پلے باندھ دیا ہے جس کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا. وہ تو سمجھا ہوگا کہ غیر شادی شدہ لڑکی سے میں شادی کر رہا ہوں اور اس نے اب پتہ نہیں اس کی جنریشن آگے چلی کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو ایک شخص کو دھوکے میں رکھا گیا. دوسری بات ہنا جو یہ جو کہہ رہی تھی اس پر یہ خبر قہر بن کے ٹوٹی تھی کہ میں اپنے بچوں کو بھی مار دوں گی، خود بھی خودکشی کر لوں گی. تو اس نے پھر مزید 2 بچے جنید کو دیے. کیا اس کو گھن نہیں آتی ہوگی کہ کس کس طرح کے شخص کے ساتھ مجھے زندگی کنٹینیو کرنی پڑ رہی ہے. تو بہرحال یہ ہماری سوسائٹی کا ایک ریالٹی ہے، ایک قصہ تھا. اور یہ قصہ اس میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ شکی مزاج ہو جائیں، یا کوئی لڑکی شکی مزاج ہو جائے، یا کوئی مرد بہت زیادہ فیل کرنے لگ جائے چیزوں کو، لیکن ایسا ہو چکا ہے ہماری سوسائٹیز میں. تو کچھ چیزیں بڑے بوڑھے کہتے ہیں اور اس میں کچھ نہ کچھ راز پنہا ہوتے ہیں جن کو اگر ہم جان لیں وقت پر تو بہتر ہوتا ہے، ورنہ اذیت کا شکار ہمیں خود ہی ہونا پڑتا ہے. بہت شکریہ اس قصے کو سننے کے لیے. اور آپ سے ایک ریکویسٹ کہ میرے لوگ کے نام سے ہی یوٹیوب پر بھی میرا یہ سیم پلیٹ فارم ہے، اس پر بھی آپ چاہیں تو فالو کر سکتے ہیں. اسپیلنگ ہے MERAY اسپیس LOUG. تھینک یو.